من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ھذا نذیر، یہ ڈرانے والا یعنی رسول عربی، من النذر الاولی، پہلے ڈرانے والوں کی طرح ہے۔ آزفت الآزفہ، قریب آنے والی، قریب آ گئی۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اس کو کوئی ظاہر کرنے والا نہیں۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، بلا کیا تم اس بات سے تعجب کر رہے ہو؟ وتضحکون، اور بے شرموں کی طرح ہنس رہے ہو۔ ولا تبکون، اور روتے نہیں ہو۔ وانتم صامدون، اور تم نے کھیل مذاق بنا رکھا ہے۔ فاسجدوا، پس سجدہ کرو، للہ، اللہ کے لیے، واعبدوا، اور اس کی عبادت کیا کرو۔ حضرت محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 27واں پارہ سورہ نجم کی آیت نمبر 56 سے 62 تک کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا، اللہ کریم نے فرمایا اور یہ کہ اسی نے ہلاک کیا عاد اول یعنی قوم ہود کو، اور سمود کو بھی، پھر کسی کو نہ چھوڑا، اور ہلاک کیا قوم نوح کو ان سب سے پہلے، وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے۔ اور لوط کی اوندی بستی کو بھی پٹخ دیا، پس ان پر چھا گیا جو چھا گیا۔ پس سننے والے بتا تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا۔ گزشتہ درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی۔ آج کے درس میں اللہ کریم اپنے حبیب کی شان کو بیان فرما رہا ہے، قیامت کا ذکر بھی ہے، کفار و مشرکین کا ذکر بھی ہے، اور اللہ نے اپنی عبادت کا بھی حکم دیا۔ پہلی آیت میں فرمایا ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ ڈرانے والا رسول عربی بھی پہلے ڈرانے والوں کی طرح ہے۔ ھذا کے مشار الیہ کے بارے میں 3 قول ہیں۔ نمبر 1، اس سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ پیغمبر اسلام بھی پہلے ڈرانے والوں کی طرح ہیں۔ جیسے حضور سے پہلے انبیاء کرام تشریف لائے، انہوں نے اپنی قوموں کو عذاب خداوندی سے ڈرایا، اللہ کے پیارے حبیب نے بھی اسی طرح اپنی قوم کو، اپنی امت کو خدا کے عذاب سے ڈرایا ہے۔ دوسرا، اس سے مراد قرآن پاک ہے، یعنی یہ قرآن بھی پہلی آسمانی کتابوں کی طرح ڈرانے والا ہے۔ جیسے پہلی کتابوں نے اپنی قوموں کو خدا کے عذاب سے ڈرایا، قرآن بھی اسی طرح ڈرا رہا ہے۔ اور تیسرا قول ہے کہ یہ واقعات جو تمہیں سنائے گئے گزشتہ برباد ہونے والی قوموں کے حالات ہیں۔ جیسے قرآن میں پیچھے بھی ہم نے پڑھا، قوم عاد، قوم سمود، قوم موسیٰ، قوم شعیب، قوم نوح، یہ مختلف اقوام کے حالات آئے کہ جب انہوں نے اللہ رسول کے احکام کے خلاف کیا، وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ تو فرمایا یہ واقعات جو تمہیں ڈرائے گئے ہیں یہ گزشتہ قوموں کے واقعات ہیں۔ آگے فرمایا آزفت الآزفہ، قریب آنے والی، قریب آ گئی۔ علامہ جوہری سیاہ میں آزفہ کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس کا معنی ہے کوچ کے وقت کا قریب ہونا، کوچ کے وقت کا قریب ہونا۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت لمحہ بلمحہ قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے، تمہاری موت کی گھڑی بھی نزدیک آتی جا رہی ہے، تمہیں معلوم بھی نہیں کہ کس لمحے تمہاری زندگی کا چراغ بجھ جائے گا۔ کتنی یہ اہم یہ آیت ہے۔ اس لیے لیت العت میں قیمتی وقت ضائع نہ کرو، ابھی جو کچھ کرنا ہے کر لو، ایسا نہ ہو کہ مہلت کی گھڑیاں اچانک ختم ہو جائیں، پھر تمہیں افسوس کرنا پڑے۔
تو اس سے پتہ چلا کہ قیامت قریب ہے. اور آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے حبیب نے جو قیامت کی علامتیں حضور نے بیان فرمائیں، ان میں بہت ساری علامتیں ظاہر ہو گئی ہیں، کچھ باقی ہیں لیکن بہت ساری ظاہر ہو گئی ہیں. اس لیے قیامت قریب ہے. تو ہمیں بھی چاہیے ہم جو خواب خرگوش میں اس سے جاگ جائیں اور آخرت کی تیاری کریں. آج افسوس کی بات ہے ہم دنیا کے لیے 24 گھنٹے گزار رہے ہیں لیکن آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، قبر کی پرواہ ہی نہیں ہے. دنیا کے لیے بس مال ملے، مال و دولت کے پیچھے ہر بندہ بھاگ رہا ہے، حلال و حرام کا ہم فرق بھی نہیں کر رہے، ہر گناہ کر رہے ہیں پیسوں کے لیے. تو فانی دنیا کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کیا کیا ہم نے؟ قبر کی تیاری کیا ہے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری زیادہ کریں. اللہ اکبر. پھر فرمایا لیس لہا من دون اللہ کاشفا، اللہ کے سوا اس کو کوئی ظاہر کرنے والا نہیں ہے. کشف کا معنی ظاہر کرنا، کسی چھپی ہوئی چیز سے پردہ ہٹا دینا، یعنی قیامت کو ظاہر کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. جب وہ چاہے گا اس کو ظاہر فرما دے گا اور قیامت واقعہ ہو جائے گی. علامہ قرطبی نے اس کا ایک اور معنی بیان کیا، فرماتے ہیں یعنی اللہ کے سوا قیامت کو نہ کوئی مؤخر کر سکتا ہے نہ مقدم کر سکتا ہے. یعنی اللہ جب چاہے گا قیامت کو لے آئے گا، اس کے سوا کوئی اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا. افمن ھذا الحدیث تعجبون، بھلا کیا تم اس بات سے تعجب کر رہے ہو؟ یہاں تعجب سے مراد وہ تعجب ہے جو کسی چیز کو ناقابل تسلیم خیال کرتے ہوئے کیا جاتا ہے. کفار کو اللہ تعالیٰ سرزنش فرما رہا ہے کہ میرا رسول ایسی کتاب لے کر تمہارے پاس تشریف لایا ہے جس کی ہر آیت سے ہدایت کے انوار پھوٹ رہے ہیں. تمہیں تو اس قرآن کی قدر کرنی چاہیے تھی اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میرے رسول کے اوپر اور میرے قرآن کے اوپر ایمان لانا چاہیے تھا. الٹے تم اس کی ہدایات پر اظہار حیرت و تعجب کر رہے ہو، گویا یہ کوئی ایسی باتیں جو تمہارے لیے تسلیم کرنے کی قابل نہیں. یعنی جب حضور تشریف لے آئے، قرآن جیسی کتاب آ گئی، پھر کون سی چیز باقی ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو؟ اس لیے جلدی کرو، میرے حبیب کا دامن رحمت تھام لو اور قرآن کے اوپر ایمان لے آؤ، ورنہ تم افسوس کرو گے اور پھر تمہیں موقع ہاتھ نہیں آئے گا. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، بے شرموں کی طرح تم ہنس رہے ہو اور روتے نہیں ہو. تمہیں تو چاہیے تھا گزشتہ برباد ہونے والے قوموں کے حالات پڑھ کر تم خوف الہی سے رو پڑتے اور اپنی گزشتہ غلطیوں کے اوپر آنسوؤں کے دریا بہا دیتے. الٹا تم بے حیاؤں کی طرح ہنس رہے ہو. آج ہم بھی ہنس رہے ہیں، ہر بندہ خوشی میں مگن ہے. روتا کون ہے؟ خدا کے خوف سے کس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں؟ مال و دولت کم ہو جائے روتے ہیں، بیماری آ جائے روتے ہیں، کوئی عزیز فوت ہو جائے روتے ہیں. گناہوں کو یاد کر کے ہم بھی نہیں روتے. اکثر مسلمان قبر کی اندھیرے کو یاد کر کے کوئی نہیں روتا. جن کو اللہ توفیق دے وہی خوف خدا بندی سے آنسو بہاتے ہیں. ہائے ہائے. پھر فرمایا وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، تم نے کھیل مذاق بنا رکھا ہے. علامہ راغب نے سمت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے جو شخص غفلت و بے پرواہی سے سر اٹھا کے چل رہا ہو اسے صامت کہتے ہیں. علامہ قرطبی نے اس کے کئی اور معنی بیان کیے. حضرت ابن عباس نے اس کا معنی کیا لاہون موردون، یعنی غفلت سے منہ موڑنے والے. اکرمہ نے آپ سے یہ معنی بھی نقل کیا. اس کا ایک معنی ہے الغنا، گانے بجانے کو سمود کہتے ہیں. حضور جب انہیں قرآن پاک پڑھ کے سناتے کفار مشرکین کو، وہ گانے بجانے میں مشغول ہو جاتے تاکہ یہ پاک کلام انہیں سنائی نہ دے. ایسا نہ ہو کہ اس کی تاثیر سے وہ باطل عقائد کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جائیں. تو یہ گانا بجانا کفار کا طریقہ ہے، لیکن افسوس آج مسلمانوں نے اس کو اختیار کر لیا. آج ہمارے ہر فنکشن میں، ہر شادی کے اوپر، برتھ ڈے کے اوپر، بسنت کے اوپر جب ذرا خوشی ہوتی ہے تو لوگ گانے بجانا شروع کرتے ہیں اور موسیقی کو روح کی غذا کہتے ہیں.
آج ہم بھی قرآن حدیث سے دور جا رہے ہیں اور گناہوں کے اندر ہم مصروف ہو رہے ہیں. تو اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. یہ گانا بجانا روح کی غذا نہیں ہے، اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے. اللہ کی یاد سے روح کو اور دل کو سکون ملتا ہے. گانے بجانے سے وقتی طور پہ کسی کو سکون ملتا ہوگا، لیکن اللہ کے ذکر سے ہمیشہ کے لیے دل و روح کو سکون اللہ عطا فرما دیتا ہے. پھر فرمایا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، پس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اس کی عبادت کیا کرو. یہ سورت، یہ آخری آیت ہے سورت النجم کی. یہ سورت اللہ کے حبیب نے حرم کعبہ میں حضور نے مشرکین کے سامنے سورت النجم کی تلاوت کی، اور سارے حاضرین کے اوپر عجیب و غریب قسم کی کیفیت طاری تھی. جب حضور نے یہ آخری آیتیں سجدہ پڑھی، حضور سجدے میں گر گئے، اور سامعین جن میں کفار مشرکین کی بہت بڑی تعداد تھی، سب کے سب سجدے میں گر گئے. یہ قرآن کا اعجاز تھا کہ قرآن کو مانتے نہ تھے، لیکن قرآن نے اتنا ان کے اوپر اثر کیا. حضور کی زبان پاک سے جب سورت النجم کفار نے سنی، اب قرآن پڑھنے والا صاحب قرآن ہو، جس کے اوپر قرآن پاک اتارا گیا، تو کیسا کتنا اثر ہوگا. آج تو آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی اچھا کاری قرآن پڑھے تو لوگ وہ خوشی سے جھومنے لگتے ہیں. تو جب صاحب قرآن پڑھتا ہوگا، جس کے اوپر قرآن پاک اتارا گیا، حضور سے بڑھ کے نہ کوئی قاری قرآن ہے، نہ کسی کی آواز اچھی ہے، نہ کوئی زیادہ عالم ہے، تو حضور کی زبان پاک سے جب کفار مشرکین نے قرآن سنا، سب کے اوپر اتنی تاثیر ہو گئی کہ حضور نے جب، چونکہ آخری آیت سجدہ ہے، جب حضور نے یہ آخری آیت پڑھی، آپ نے بھی سجدہ کیا اور سارے کفار مشرکین بھی سجدے میں گر گئے. امیہ بن خلف بھی وہاں موجود تھا. یہ بہت بڑا کافر تھا، حضور کا دشمن تھا. اس نے نیچے سے مٹی اٹھائی، اسے ہتھیلی پہ رکھا، اسی پہ ماتھا رکھ دیا اور کہا مجھے اتنا ہی کافی ہے. کفار کی خرمستیوں، غفلت شعاریوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے اس آخری آیت میں اہل ایمان کو حکم دیا، تم عجز و نیاز سے اپنے پروردگار کی جناب میں سجدہ ریز ہو جاؤ. تمام باطل معبودوں کو چھوڑ کر صرف اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کرو جو عبادت کے لائق ہے. صرف اللہ کی عبادت کرو، اسی کی بارگاہ میں جھکو. یہی معراج انسانیت ہے، یہی وہ سب سے اونچی چوٹی ہے جس پر رسائی حاصل کرنے سے انسان اپنی منزل مراد تک پہنچ جاتا ہے. تو ذات محترم اللہ کی توفیق سے آج ہم نے سورت النجم ہم نے مکمل کر لی. کل انشاءاللہ ہم سورت القمر کو شروع کریں گے، اور یہ آخری آیت سجدہ ہے، اس لیے دعا کی بات سب نے سجدہ بھی کرنا ہے. سجدے کے بارے میں مسئلہ سن لیں. قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں، 14 جگہوں پر آیت سجدہ ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ آیت سجدہ پڑھے یا سنے تو اس کے اوپر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہوتا ہے. سجدہ تلاوت کرنا واجب ہوتا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ بغیر ہاتھوں کو اٹھائے، بغیر نیت کی، یہ دل میں نیت ہو کہ میں آیت سجدہ کر رہا ہوں. سجدے میں جائیں، 3 دفعہ تسبیحات پڑھیں اور کھڑے ہو جائیں. اس میں سلام بھی نہیں ہے، ہاتھوں کو بھی نہیں اٹھانا اور زبان سے نیت بھی نہیں کرنی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما. ہم سب کو قرآن پاک کا نور عطا فرما. قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. جو تیرے بندے درس قرآن میں حاضر ہیں سب کے اوپر کرم فرما، مشکلات پریشانیوں کو دور فرما، اپنی رضا عطا فرما، اپنے پیارے حبیب کی محبت، حضور کی اطاعت کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.